الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ قوانین کے مطابق امت کے لیے یہ پیغام چھوڑ دینا کہ جو بچے ہم اپنے منہ بولے بیٹے باپ یا ماں یہ چیز بناتے ہیں وہ اسی طرح نہیں ہوتے. اصل رشتے جن پر حلت و حرمت کا اطلاق ہوتا ہے وہ خونی رشتے ہیں، بنیادی طور پر خون کے ناطے سے. یہ باقی اس کے بعد رضاعی حرمتیں آتی ہیں، اس میں جو ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد طرفین کے کچھ عزیزوں کے ساتھ حرمت کے معاملات پیش آتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. تو فرمایا ما کان علی نبی من حرج فیما فرض اللہ له. باقی یہ کہ اللہ کے رسول کے لیے کیا خصوصی حلت اور حرمت کے احکامات نازل فرماتے ہیں، یہ رسول کے ساتھ خاص ہے. جو کچھ اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا، اور اللہ نے یہ قانون بنا دی کہ زینب کو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لی. حالانکہ اگر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تو زینب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی والد ماجدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بہن. تو اس ناطے وہ بات نہیں ہے. اب جب کہ یہ معاملہ ٹوٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت زید کو حضرت زینب کی زوجیت میں دی تھی، ان کے نکاح میں دے دیا تھا، اور آپ کے حکم سمجھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی تھی. اب ان کے ظاہر دلجوئی کے لیے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ جب اللہ کا حکم یہی ہے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اسی طرح کے رشتے ناطے بھی دائمی حرمت کے حوالے پر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیں. جبکہ اللہ کا حکم بھی یہی نازل ہوا کہ زینب کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کی ہے، آپ کی زوجہ ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ معاملات انبیاء علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العزت کے پہلے سے طے شدہ قانون ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جہاں تک اللہ کا حکم ہے وہ تو طے شدہ ہے، وہ ہو کر رہے گا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، انبیاء علیہ السلام ہی ہے وہ طبقہ کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچا دیتے ہیں اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان کو کسی اور سے ڈر سمجھ میں نہیں آتا. وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ غیر اللہ سے ڈر کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حوالے پر وہ اتنے ڈرتے ہیں جتنے شان ہے اللہ رب العزت، اور جس حد تک شان عبدیت ہے ان کی اتنے مقدار میں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب و معاملات میں، اپنے بندوں کے حساب و کتاب میں، ان کے لین دین میں، قیامت کے دن ان کے معاملات کے لیے اللہ رب العزت خود کافی ہو، مکمل ہیں، اور ان کو ان کا صلہ مل جائے گا. آج اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ